الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کا گزار دیا۔ بس اب آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نماز، روزے، صدقات، خیرات، تلاوت، ذکر، اذکار سب قبول فرمائے۔ آج میں جو آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں وہ آج کی رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے۔ پورا مہینہ ہم نے جو کچھ نیکی کی ہے، جو کچھ بھی اچھے اچھے کام کیے ہیں، آج کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا جائے گا۔ تو آج کی رات ہمیں خرید و فروخت میں، لہو و لعب میں، اسی طریقے سے گھومنے پھرنے میں وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، برباد نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم نے 30 دن اور 30 راتیں جو محنت کی ہے، جو ہم نے اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہیں، آج ان اعمال کا اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ عطا فرمائیں گے۔ تو ہو سکے تو رات میں تھوڑی عبادت کر لیں۔ ایسے تو کچھ خاص نہیں ہے آج کی رات میں عبادت کرنے کے لیے، زیادہ تر تو دعاؤں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو آپ دعاؤں کا اہتمام کیے بھی ہیں اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، کیونکہ جو رمضان کے بعد جو شوال کی چاند رات ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، یعنی انعام کی رات، جس کو ہم عید الفطر کی رات کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص ثواب کی نیت سے دونوں عیدوں میں جاگے، یعنی رات کے وقت جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ یعنی فتنے اور فساد کے وقت جب لوگوں کے دلوں پر مردنی چھا جائے گی تو عبادت جو شخص کیا رہے گا لیلۃ الجائزہ کو، اس کا دل زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ اور ممکن ہے کہ سور پھونکے جانے کا دن مراد ہو، جس دن سور پھونکا جائے گا، جب سب کے دل پھٹ جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، اس دن ایسی 2 راتوں میں عبادت کرنے والوں کے دل مردہ نہیں ہوں گے، زندہ رہیں گے، یعنی اس کی روح بے ہوش نہیں ہوگی بلکہ ہوش میں رہے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص عید الفطر کے دن 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر اپنے مرحومین کو بخشتا ہے، مردوں کو، جو ہم یعنی اس دنیا سے جا چکے تمام مرحومین کو اگر بخشے گا تو ہر قبر پر ہزار انوار اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ ان قبروں پر اللہ کی طرف سے نور برسایا جاتا ہے۔ ایک حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے سے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے سے 1000 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ فضائل اعمال میں بیان کیا گیا ہے۔ عید کے دن ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج رات میں ہمیں صرف یہ کرنا ہے، ابھی عشاء کا وقت ہو رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھنا ہے، 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھنا ہے کہ اللہ تو نے رمضان ہمارا خیر عافیت کے ساتھ گزار دیا، یہ تیرا شکر ہے۔ اسی طریقے سے 2 رکعت ہمیں صلاۃ الحاجت پڑھنا ہے، 2 رکعت صلاۃ الاستعانہ پڑھنا ہے، ہر کام میں اللہ ہماری مدد فرمائے اس کے لیے، اور 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھنا ہے کہ اللہ سال بھر میرے جو بھی معاملات آئیں، جو بھی کام میرے سامنے آئے، میرا سب کام خیر عافیت کے ساتھ تو پورا کر دینا۔ تو یہ ساری نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھ لینا ہے، اور پڑھنے کے بعد خوب اچھی دعا مانگنا ہے۔ اور دعا میں کیا مانگنا ہے؟ دعا میں یہی سب مانگنا ہے کہ اللہ میں تجھ سے توبہ کرتی ہوں، پورا مہینہ میں گناہوں سے بچتے رہی، اپنے آپ کو بچاتے رہی، جس طرح تو پورا رمضان مجھ کو گناہوں سے بچایا، شیطان کے مکر و فریب سے بچایا، شیطان کی چال بازیوں سے بچایا، اسی طرح تو پوری زندگی مجھ کو بچا کے رکھنا۔
ہر گناہ ہر نافرمانی سے جیسے میں پورا رمضان بچتی رہی، اسی طرح پوری زندگی کے لیے مانگو کہ اللہ پوری زندگی میری ایسے ہی نیکیوں کے ساتھ، برائیوں سے بچتے ہوئے خیر عافیت کے ساتھ گزار دینا اور اپنی رضا کے ساتھ میری زندگی گزارنا۔ اس کے بعد یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے میرا رمضان بڑا بہترین طریقے سے گزار دیا، اس کے شکرانے میں تیرے لیے 2 رکعت نماز پڑھی ہوں، ایسے ہی اے اللہ پوری زندگی خیر عافیت اور بہترین طریقے سے میری زندگی گزار دے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ زندگی بھر میرے سامنے جتنے بھی میرے مشکل مسائل آئے، پیچیدہ مسائل آئے، ان سارے مسائل میں تو میری مدد فرما۔ اس کے لیے میں تیرے لیے 2 رکعت صلاۃ استعانہ پڑھی۔ استعانہ کا مطلب ہے مدد حاصل کرنا۔ ہم اس 2 رکعت نماز سے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ میری پوری زندگی کے سارے مسائل میں تو میری مدد فرمانا، کیونکہ میرے اندر اتنی بساط اور اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں کوئی بھی کام اپنے اختیار سے کر سکوں، الا یہ کہ تیری مدد شامل حال ہے۔ جب تک تو مدد نہیں کرے گا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس لیے تو میرے ہر کام میں، میرے ہر معاملے میں مدد فرمانا۔ اس کے لیے ہم 2 رکعت استعانہ پڑھیں گے اور صلاۃ حاجت اس لیے پڑھیں گے کہ اللہ دنیا آخرت کی میری جتنی بھی ضرورت ہے، حاجت ہے، جتنے بھی میرے مسائل ہیں، جتنی بھی میری ضرورتیں ہیں، جتنی بھی میرے لیے پیچیدگیاں ہیں، وہ سب تو آسان کر دے اور مجھ کو وہ ساری ضرورت پوری فرما دے جو مجھے چاہیے، جو میں رمضان میں نہیں مانگ سکی، جو مانگ سکی، اللہ وہ ساری چیزیں دنیا آخرت میں جس کی مجھ کو ضرورت ہے اور میں وہ نہیں مانگی تجھ سے، وہ تو غیب سے پوری فرما دے۔ تو یہ نمازیں بڑی بابرکت ہیں، انہیں پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد یہ سب دعا مانگنا ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، خاندان والوں کے لیے، مرحومین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے یہ سب دعائیں مانگنا ہے کہ اللہ ساری امت کے مسائل کو تو حل فرما دے۔ امت محمدیہ جتنی پریشان ہے، جس طرح جن حالات سے گزر رہی ہے، اللہ تو سب کے مسائل کو حل فرما دے، ہر جگہ امن و امان قائم فرما دے، ہر مشکل پریشانی کو دور فرما دے، ہر جگہ دین کا بول بالا فرما دے، ہر جگہ اسلام کو سربلند فرما دے، اسلام کے ماننے والوں کو سربلند فرما دے۔ اللہ تو جتنے بھی حق کی خاطر لڑ رہے ہیں تو ان سب کو غالب فرما دے، ان سب کی تو مدد فرما دے، اور جتنے حق کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کو جڑ سے اکھاڑ دے، ان کو تو مغلوب کر دے۔ یہ سب ہم کو دعاؤں میں مانگنا ہے۔ آج جو ہم مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا فرمائیں گے، کیونکہ آج کی رات کو انعام کی رات بتائی گئی ہے، اور انعام کی جو رات ہوتی ہے اس میں اللہ سے جو مانگو گے وہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو کوشش یہ کرے کہ ہم اتنی 2 رکعت نمازیں پڑھ لیں، مختصر ہے یہ نمازیں، اور پڑھنے کے بعد خوب اچھی سے دعا مانگے، اور دعا مانگنے کے بعد پھر سو جاؤ، جس کو سونا ہے وہ سو جائے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ رات بھر ہم عبادت کریں، کیونکہ صبح کے وقت پھر اٹھنا ہے، فجر کی نماز بھی پابندی سے ادا کرنا ہے، قضا نہ ہونے پائے فجر کو بھی ادا کرو وقت کے اندر۔ اور اس کے بعد عید کے دن ہمیں کیا کرنا ہے؟ عید کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نیا کپڑا پہنتے تھے، رہتا تھا آپ کو مہیا ہوتا تھا تو پہن لیتے تھے، اور کبھی اگر نہیں مہیا ہوا کسی سال تو پرانے کپڑے ہی، جو کپڑوں میں اچھے کپڑے ہوتے تھے، اسی کو دھو کر صاف کر کے وہ پہن لیتے تھے۔ تو ابھی تو ایسا ہے نہیں کہ کسی کے پاس نئے کپڑے نہ ہوں، ہر کوئی غریب سے غریب انسان کو بھی نئے کپڑے مہیا ہوتے ہیں۔ تو عید کے دن نئے کپڑے پہننا سنت بتایا گیا ہے، پہننا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو پرانا کپڑا ہم کو صدقہ کر دینا ہے، نیا کپڑا بنانا تو پرانا صدقہ کر دینا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دونوں عیدوں کو، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بقرہ عید اور عید، ان دونوں عیدوں کو صوم کلمے سے تم مزین کرو۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ تم جیسے اپنے آپ کو عید کے دن سجاتے سنوارتے ہو، اپنے آپ کو مزین کرتے ہو نا، اچھا کپڑا پہن کے، بال سنوار کے، اور
اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں، سجا لیتے ہیں، اسی طریقے سے اس دن کو بھی سنوارو، سجاؤ۔ کس سے؟ تیسرے کلمے سے۔ عید الفطر کو بھی اور عید الاضحیٰ کو بھی سوم کلمے سے مزین کرو، یعنی وہ تمہارا دن خوبصورت دن بن جائے گا۔ کثرت سے سوم کلمہ پڑھنا ہے۔ تو دیکھو ہمارے نبی نے سوم کلمہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو میرا یہ کہنا ہے، یہ میرا مشورہ ہے، ایسا کہیں حدیث میں ثابت نہیں ہے، میں یہ مشورہ دیتی ہوں کہ ہم یاد رہتا ہے نہیں رہتا ہے سوم کلمہ پڑھنے، جب یاد آیا جب پڑھ لیے 2-4 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 100 مرتبہ، تو کیوں نہ ایسا کریں؟ کیونکہ عورتوں کے اوپر تو دگانا نہیں ہے، صبح مردوں کے لیے دگانا ہے، عورتوں کے اوپر دگانا نہیں ہے۔ تو ہم عورتوں کے لیے کیا کرنا ہے میں وہ بتا رہی ہوں۔ فجر کی نماز کو پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد اشراق کا وقت جب ہو اشراق کی نماز پڑھنا ہے، اشراق کے بعد تم نہا دھو لو، نئے کپڑے پہن لیے، تیار ہو گئے، اب تمہیں 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھ لینا ہے۔ کیوں صلاۃ التسبیح؟ اس لیے بتا رہی ہوں میں کہ صلاۃ التسبیح میں ہم سوم کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہمارے نبی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ سوم کلمے سے تم عید کے دن کو مزین کرو۔ تو دن کی شروعات سے ہی ہم صلاۃ التسبیح سے شروعات کر دو، اور اس میں سوم کلمہ پڑھا جاتا ہے ہر رکعت میں، ہر حیت میں، ہر حرکت میں۔ تو تم صلاۃ التسبیح پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، ایک وقت میں بہت زیادہ مرتبہ سوم کلمہ پڑھا جائے گا، 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو تم صلاۃ التسبیح پڑھ لو، اور اس کے بعد تمہیں دگانا نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ دگانا مردوں پر ہے، عورتوں کے اوپر دگانا نہیں ہے۔ عورت اگر پھر سے صبح 2 رکعت شکرانہ ادا کرنا چاہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عید کا دن ہمیں دکھا دیا اور اتنی ساری چیزیں مہیا فرما دی، ہم سب کو اچھے طریقے سے عید کی خوشی عطا فرمائی، تو اس کے لیے 2 رکعت شکرانہ اور پڑھ لو، اور 2 رکعت توبہ پڑھ لو، اور اسی طریقے سے تمام لوگوں سے عید خوشی خوشی ملو، ہر کسی سے گلے ملو، ہر کسی سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ، ہر کسی کو خوش ہو کر سلام کرو، جواب دو، عید کی مبارکباد دو۔ تو ہمارے نبی سے یہ ثابت ہے کہ آپ اس طریقے سے لوگوں کو مبارکباد دیا کرتے تھے، اور آپ جو ہے تو کہتے تھے کہ وہ جملہ جو ہمارے نبی سے ثابت ہے، آپ فرماتے تھے جب عید کی مبارکباد دیتے تھے، ہم لوگ کہتے ہیں عید مبارک، لیکن ہمارے نبی کے دور میں یہ کہا جاتا تھا تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہماری طرف سے بھی قبول فرمائے اس عید کی خوشیاں، اور تمہاری طرف سے بھی قبول فرمائے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم بھی یہ جملہ کہیں، عید مبارک بولنے کے بعد یہ کہیں تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہماری طرف سے بھی یہ ساری عبادتیں، یہ ساری خوشیاں، یہ ساری ذکر، اذکار، فطر، صدقہ فطر وغیرہ سب قبول فرمائے، اور تمہاری طرف سے بھی قبول فرمائے۔ یہ دعائیہ جملہ ہے، تو ہمیں یہ بولنا ہے تاکہ ایک سنت پر اور عمل ہو جائے۔ تو یہ ہمارا عید کا دن ہے، اور عید کے دن سونا منع ہے، بہت سارے لوگ عید کے دن سو جاتے ہیں، تو نہیں سونا چاہیے۔ عید کے دن ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ خوشی مناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کے دور میں عید کے دن کھیل کھیلا جاتا تھا، حبشی لوگ کھیل دکھاتے تھے، جب عید کی نماز ہو جاتی تھی ایک دوسرے کے گھر جا کر ملاقات کر لیتے تھے، عید کی مبارکباد جب سب کو دے دیتے تھے، تو دوپہر تک جو ہے حبشی لوگ نیزے اور بھالے سے کھیل دکھاتے تھے، اس میں عورتیں اور مرد سب دیکھتی تھی کھڑے رہ کر، عورتیں پردے کے پیچھے سے دیکھتی تھی اور مرد جو ہے تو جمع ہو کر دیکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں آتا ہے، فرماتی ہے کہ عید کا دن تھا اور میں حبشیوں کا کھیل مجمع اتنا زیادہ تھا، نہیں دکھ رہا تھا، تو میں اچک اچک کر دیکھ رہی تھی، اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی۔ تو اس سے ثابت ہے کہ اس دن جو ہے تو خوشی منائی جائے، کھیل کود کیا جائے، سویا نہیں جائے گا، کیونکہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ ہمارے نبی یا صحابہ کرام عید کے دن سو گئے۔ جو وقت سونے کا مقرر ہے اسی وقت سوئے، دن میں نہ سوئے، منع ہے۔ خوشی منائیں اور کھیل کود کریں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ اب عید کا دن تو گزر گیا، ایک دوسرے سے کو معافی تلافی بھی کر لے، ایک دوسرے سے گلے مل لے، جو دل کے اندر کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے، یہ تو ایک شوال کی بات ہے جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ اب ایک شوال کے بعد اب پورا مہینہ شوال کا رہے گا، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر 6 روزے شوال المکرم کے بھی رکھے تو اس کی فضیلت یہ ہے وہ گویا اس نے تمام عمر کے روزے رکھے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ 6 روزے کا یہ ثواب بتایا گیا ہے، یہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ شوال کے 6 روزے بھی رکھ لینا ہے۔ اچھا، اس روزے کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں کہ اس روزے کو پے در پے رکھنا ہے یا ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شوال کے مہینے میں ایک ہفتے میں 1 روزہ رکھو، دوسرے ہفتے میں دوسرا روزہ رکھو، یا ایک ہفتے میں 2 روزہ رکھ لو، یا پے در پے 6 روزہ ایک ساتھ رکھ لو، جیسے تم کو بنے ویسے رکھو۔ اس میں کوئی قسم کی قید نہیں لگائی گئی ہے، جیسے تم کو رکھنا ہے۔ یہ 6 روزے کی فضیلت تم کو 2 کر کے بھی رکھیں گے تو بھی حاصل ہے، ایک ساتھ پے در پے کر کے رکھیں گے تو بھی حاصل ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ایک ساتھ رکھ لو جس سے رکھا جا رہا ہے۔ جس کو اگر کوئی تکلیف ہو جا رہی ہے، جیسے پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو پانی کی کمی سے، تو میرا یہ کہنا ہے، یہ کہیں لکھا نہیں ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ ایسا کرو، پیر جمعرات کر کے رکھ لو۔ 3 ہفتے میں تمہارے ہو جائے گا شوال کے روزے۔ پیر کو رکھو، جمعرات کو رکھو، غائب بھی ہو جائے گا اور تم کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور 3 ہفتے میں 2 روزے کر کے تمہارے 6 روزے مکمل ہو گئے۔ اس طریقے سے ہم شوال المکرم کے بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے عید کے بارے میں کچھ گفتگو۔ اچھا، دوسری بات یہ میں بتا رہی ہوں کہ ہمیں عید کے دن چاند دکھتے ہی صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ صدقہ فطر جس کو ہم جان کا صدقہ کہتے ہیں، یہ کن لوگوں پر ہے صدقہ فطر دینا؟ جس مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہے یا زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن ضروری سامان سے زیادہ اس قدر مال ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو سکتی ہے، تو اس پر عید کے دن صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ عید کے دن فجر کے وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے ہی ادا کر دے۔ یہ صدقہ فطر جو ہے نماز جانے سے پہلے ادا کر دے، لیکن اگر نہیں دیا تب بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ عید کے دن سے پہلے بھی کوئی ادا کرے تو بھی ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر نہیں ہے کوئی پہنچانے والا، اب کوئی ایسا کرتا ہے کہ 2 دن پہلے ہی دے دیتے صدقہ فطر، لینے والے گھر تک آ جاتے ہیں، تو کیا کریں گے کہ ان کو واپس بھیجیں گے؟ تو عورتیں پوچھتی ہے کہ چاند دکھنے کے بعد جب حکم دیا گیا صدقہ فطر دینے کا، اب لینے والی عورتیں جو ہے جو صدقہ فطر کا گیہوں چاول جو بھی دیا جاتا ہے لیتی ہیں، وہ 4-5 دن پہلے ہی آ جاتی ہیں، تو کیا دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، ادا ہو جائے گا۔ 2-4 دن پہلے بھی دیے تو بھی ادا ہو جائے گا، عید کے بعد بھی دیے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن زیادہ ثواب یہ ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند دکھے، عید کا چاند دکھنے کے بعد سے فجر کی نماز کے بعد تک دے تو زیادہ ثواب ہے، اور سہولت دی گئی ہے کہ آگے پیچھے بھی دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر صرف اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہوتا ہے، لیکن اگر بیوی اور بالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کر دے تو ادا ہو جاتا ہے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے صدقہ فطر اس پر واجب ہے، اور جس نے کسی وجہ سے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار ہے 2.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت۔ اچھی کوالٹی کا جو گیہوں ہوتا ہے، جو گیہوں چل رہا ہے اچھی کوالٹی کا جو ہم کھاتے ہیں، وہ 2.25 سیر گیہوں دے دو یا 2.25 سیر گیہوں کی قیمت دے دو، دونوں چلے گا۔ 3.5 اگر کسی کے پاس جو ہے تو جو گیہوں سے درجے میں نیچے، اس لیے اگر کسی کے پاس جو ہے تو 3.5 کلو جو یا پھر اس کی قیمت دے گی۔ اگر کسی کے پاس کھجور ہے وہ دینا چاہ رہا ہے صدقہ فطر میں، تو
3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت ہے۔ اگر کسی کے پاس کشمش ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں کشمش دے دوں صدقہ فطر میں، تو بتایا گیا 3.5 کلو کشمش دے یا پھر اس کی قیمت دے دے۔ یہ ہے صدقہ فطر۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر کئی فقیروں کو اور اسی طرح کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک فقیر کو دے دینا بھی درست ہے۔ یعنی 2.25 سیر گیہوں دے رہے ہیں، ایک کو 2.25 سیر دے دیے، دوسرے کو 2.25 سیر دے دیے، ایسے بھی دے سکتے، یا پورے گھر والوں کا 5-6 لوگ ہیں، سب کا 2.25 سیر نکلا، 10-12 کلو ہو گیا، تو ایک انسان کو بھی دے سکتے تاکہ اس کو مہینہ بھر چل جائے، ہو سکتا ہے ادا اس طریقے سے بھی۔ صدقہ فطر بھی انہی لوگوں کو دیا جائے گا جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے نا، کسی کو بھی صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے انہی لوگوں کو صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اور میں بتا چکی ہوں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے؟ جو لوگ اچھا کھا لیتے ہیں، اچھا کما لیتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں چلے گا۔ جو بے سہارا ہے، جن کے یہاں کوئی کمانے والا نہیں ہے، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہمارا صدقہ فطر بھی ایسے ہی لوگوں کو دیا جائے جن کو دینے پر ہمیں ہمارا صدقہ بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ اور اپنا صدقہ فطر اپنے رشتہ داروں میں ہی دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے کا ایک الگ ثواب ہے اور رشتہ دار کو دینے کا ایک الگ ثواب ہے۔ ایک تو ہو جاتا ہے کہ تمہارا جو صدقہ دے رہے، زکوٰۃ دے رہے، وہ ایک الگ ہے، الگ بات ہے، لیکن اگر رشتہ دار کو دے رہے ہو تو تمہارے ذریعے سے تمہارے ہی رشتہ دار کو طاقت مل رہی ہے، اس کو تقویت مل رہی ہے، اس کو تم نفع پہنچا رہے ہو، تو دوسرا ثواب صلہ رحمی کا مل جائے گا۔ اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے صدقہ فطر کو اپنے رشتہ داروں میں ہی دو تاکہ تمہارے رشتہ دار کسی غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے جا کے تمہارے مال کے ذریعے ان کو مدد ہو جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ العظیم ہم اسی طریقے سے عید کی پرخلوص مبارکباد آپ لوگوں کو دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت بہت عید کی بہترین خوشیاں نصیب فرمائے اور ہم سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ پورے رمضان المبارک میں کیے ہوئے بہترین اعمال کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے اور دونوں جہاں میں اس کو ہمارے لیے نیک بختی اور سعادت کا ذریعہ بنائے۔ کل قیامت کے دن ان نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیڑا پار فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔